اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور اس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے، تو جو تقریباً 2.25 گھنٹے جاری رہی، اس کے اعلامیے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح قسم کی ڈائریکشن اور جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان سامنے آنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں مداخلت کا سلسلہ اس کو روکا جا سکے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ان یوزول سچویشن کے طور پر دیکھا جائے کہ 6 ججز کا خط سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے بھی ججز جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے ہے، وہ پبلکلی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں، بلکہ جس بنا پہ ان کو عدالت سے چھٹی کروائی گئی تھی، انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر، بار میٹنگ کے اندر سب کے سامنے کھلے عام اس چیز کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا جا رہا ہے، اور بینچ فکسنگ کے الزامات جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آئے۔ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر بڑی سٹرانگ پوزیشن لی، اور اب 6 ججز ہیں، اور ان 6 ججز نے جو خط تحریر کیا اس کے اندر الزامات کی نوعیت جو ہے کافی حد تک کہنا چاہیے کہ شرمناک ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ہائیسٹ لیول آف جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پر ججز جو ہیں وہ اتنے ولنریبل ہیں، اور ولنریبلٹی کا اندازہ کریے کہ 1 سال سے وہ تگ و دو میں ہے۔ 10 مئی 2023 کو انہوں نے پہلا خط تحریر کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے علاوہ انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے ان کی میٹنگ جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد 12 فروری اسی سال 2024 کو دوسری بار بھی خط لکھا ہے۔ تمام ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ججز کا نام لے کر انسیڈنٹس جو ہیں وہ گنوائے ہیں، ساتھ وہ لیٹرز کی کاپی اٹیچ کی ہیں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھی، لیکن اس کے اوپر بھی سنوائی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ سے بھی ان کو کوئی انصاف نہیں ملا، تو اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو پریس کے سامنے آ گیا۔ خط کے اندر وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، کیمرے سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز تھیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے معاملہ جوڈیشل کنونشن بلانے کا کیا ہے۔ ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہوتا، یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم آپ جتنے بہادر نہیں ہیں، ہمیں انصاف دیں اور اس کا کوئی طریقہ کار طے کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں ٹیریان کیس کے دوران دباؤ کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف 2 ججوں نے کیس کو ناقابل سماعت کہا، کیس کو ناقابل سماعت کہنے پر ججز پر شدید دباؤ تھا، ایک جج صاحب جو تھے ان کو ہسپتال جانا پڑا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یقین دہانی کرائی کہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور اس طرح کے بہت سے نکات ہیں۔ 6 صفحات کے اوپر ان کا اپنا خط ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 لیٹرز انہوں نے اٹیچ کیے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے ہیں۔ تو آج پروگرام میں اس ایشو کو کوشش کریں گے کہ اپنے پینلسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر پاناما کیس کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو ججز تھے وہ کافی حد تک مینج ہوئے، وہ چاہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کوئی جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا جج ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر اور جہانگیر ترین والے کیس کے اوپر ججمنٹس آنے سے پہلے ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے، میں اس سے زیادہ کھل کے کچھ اور چیز نہیں بتا سکتا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر اناؤنس ہونے سے پہلے ایک جرنلسٹ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی، کتنی اس کی انٹیگریٹی ہوگی، یہ ہمیں سب کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ سلسلہ جب تک روکیں گے نہیں تب تک یہاں انصاف کا نظام آگے نہیں چلے گا۔ نواز شریف کو جس پاناما پیپرز میں وہ مے فیئر اپارٹمنٹس کے اوپر نکالا گیا تھا وہ اسی نواز شریف کی آج بھی ملکیت ہے، اور اسی گھر کے اندر وہ رہتے بھی ہیں۔ پہلے نواز کو نکالا، اس کو سزا دی، جیل میں ڈالا، بیٹی کو نکالا، سزا دی، جیل میں ڈالا، پھر کہا نہیں بیٹی والے کیس میں فیصلہ ہی کوئی جاندار نہیں تھا، جب حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، پرانی جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، تو پھر دوبارہ فیصلہ کیا آیا کہ نہیں مریم بے قصور ہے، ضمانت کر دی، باعزت بری۔ پھر کہا کیونکہ مریم اس کیس میں بری ہوگی اب نواز کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہے، نواز بھی بری۔ اب ان کے بیٹے بھی آئے ہیں جس میں سے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ یہ خادم اصل میں مالک ہے، وہ بیٹے بھی آئے ہیں، بیٹوں کی بھی ضمانت ہوئی، وہ بھی بری۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا تو پھر پہلے والے ججوں کو سزا دے دیں، یہ اب والا غلط ہے تو پھر اب والوں کو سزا دے دیں، کوئی ایک تو غلط ہے، دونوں چیزیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی، تو یہ نظام انصاف نہیں ہے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مینج کر کے اس طریقے سے فیصلے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس فیصلوں کی کوئی وقت، کوئی وقار اس کے اندر رہ نہیں جاتا، نہ اس عدلیہ کا رہ جاتا ہے نہ اس جج کا رہ جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں، عابد شیر علی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے، عاطف خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پروگرام کے درمیان میں ہمیں مل جائے تو ان سے بھی بات کریں۔
عابد شیر علی صاحب، جو 6 ججز کا خط ہے اس کے اندر الزامات کی نوعیت ویل ڈاکومنٹڈ ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 2 خط بھی ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. ایک ایک سٹیپ نظر آتا ہے کہ کہاں کیا کیا وہ لکھ رہے ہیں. آپ کا رد عمل؟ میں سمجھتا ہوں، بہت شکریہ مولوی صاحب. یہ سلسلہ انہوں نے جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو یہ سلسلہ تو اس وقت انہوں نے ان کو لکھا، انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. ہمارا تو ڈے ون سے موقف تھا. جب ابھی شوکت صدیقی صاحب کی آپ جس طرح بات فرما رہے ہیں، جس طرح فیض حمید صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کس طرح کہا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دے دیں، ہمارے 2 سال کی محنت کا معاملہ ہے. یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کر کے قومی لیڈروں کو، عوامی لیڈروں کو بدنام کرنے کی ایک من گھڑت سازش کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ پھر عمران خان کے کیس میں عمر عطا بندیال نے جس طرح پھر ڈائریکشن پاس آن کی ہائی کورٹ کے ججز کو، پھر انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر کہا. ایک امپریشن دینا ہوتا ہے. جب سینئر کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے تو پھر جونیئر کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ کے خیال ہے کہ ہمیشہ سے جج ایسی مینج؟ میری اکثر بات یہ ہے کہ اب نہایت ہی ادب کے ساتھ ایک کیس کیا ہوا ہے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف، ریفرنس ایک کرپشن کا کیس ان کے خلاف کیا ہے. دیکھیں، جب آپ عدل اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ 26 کروڑ عوام جو اس وقت انصاف سے محروم ہیں، جن کے کیسز پچھلے کئی دہائیوں سے کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے، سینکڑوں کو ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں ملک صاحب، کیسز ختم نہیں ہوئے. اب ججز مراد بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، فیصلے تو ان کو آپ امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ کی برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں تو رات کے 12 بجے تک بھی ججز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. تو یہ 12 بجے کے بعد کام ختم کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. بڑے کیسز ہوں تو پھر لمبا بھی چلتا ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، فیصلوں سے ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جاتا ہے کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا. یہ اب اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اگر ان کا فیصلہ جاتا ہے، کیا یہ ججز کا اختیار ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی سپیریئر کورٹ کے ججز کو ملائن کریں یا ان سے الجھنے کی بات کریں؟ ایک جس نے کرپشن کی ہے وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے موقف دیں. آپ ہمارے اوپر نیب کے کیسز نہیں کرتے؟ کیا ہمارے خاندانوں کو آپ نہیں رگڑتے؟ آپ میرے والد صاحب کو 14 سال کی سزا دی جنرل مشرف کے دور میں، ان کو 6 مہینے سورج نہیں دکھایا گیا ملک صاحب. اب جب ان کو ہائی کورٹ نے بھی آنریبلی ایگزونریٹ کیا، سپریم کورٹ نے بھی کیا، جب چودھری شیر علی کے 4 سال آپ اٹک قلعے کی وہ قبر نما جیل کے اندر گزاریں گے. اب میرے باپ کو جو ہیلتھ کا ہارٹ کا ایشو ہوا، ان کے 36,000 وہاں پہ ایشو، اکرم شیخ صاحب کو فون کی پوچھیے گا ان کے کہ میرے باپ کی انہوں نے کنڈیشن دیکھی. تو ان ججز نے جنہوں نے بیٹھ کے ان کورٹس کے اندر فیصلے دیے، کنہوں نے کروائے تھے وہ فیصلے؟ تو یہ ملک صاحب، یہ پھر آپ اس کی تہ تک جائیں. اب آپ کی جب سپریم عاطف صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں. عاطف صاحب آپ فرمائیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن 6 جج ہے. مطلب بابر ستار صاحب کو ہم لوگ تب سے جانتے ہیں جب وہ لکھا بھی کرتے تھے، ویری اپرائٹ پرسن. مجھے کسی کے انڈیویجول ایکٹ سے کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ 6 جج ہیں اور 6 ججوں نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں. اگر ان کا کسی کا غلط کام ہے تو وہ علیحدہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان انسیڈنٹس کو تو پروب ہونا چاہیے. دیکھیں، اس کو 2 الگ الگ طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا. ایک تو ضروری چیز یہ ہے جو آج کا یا کل کا جو خط آیا ہے، باقی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو غلط سزا ہوئی، ہم کہیں گے عمران خان صاحب کو غلط سزا ہوئی، وہ تو ایک اور بحث ہے. یا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کو پتہ چلا بحیثیت جرنلسٹ کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں تو سنائی بہت دیتی تھی میں نے شروع سے. کوئی اڑتی ہوئی نہیں تھی سنی، میں نے ان سے سنی تھی کہ جو موسٹ کریڈیبل پرسن ہو ٹھیک سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ہماری تاریخ کا، یہ جوڈیشری کی تاریخ کا، میرے خیال میں یہ اگر اس کو آپ سیریسلی دیکھیں نا، یہ جو کل کی بات ہے اتنا اوپن اور اتنا ڈاکومنٹڈ
میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح کی ایلیگیشن نہیں لگی. شوکت صدیقی والا کیس بھی ایسا ہی تھا. نہیں لیکن تو ایک کسی نے پوچھا نہیں, وہ ایک شخص تھا کھڑا ہوا تھا. یہاں 6 جج ہیں, یہاں 6 جج ہیں, سرونگ جج ہیں. اور فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ فکسنگ والے ایلیگیشن پہ یہی پوزیشن لی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, 6 جج ہیں. اور انہوں نے خط کس کو لکھا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اب یہ دیکھیں, اس سے تو ہمارا پوائنٹ تو خیر پروو ہو ہی گیا. مطلب اگر بعد میں پیچھے جاتے ہیں, آج کی اس چیز میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا, لیکن آج کی عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں یا ٹیریان کا جو کیس ہے, اس میں تو کلیئر کٹ یہ آ گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں, آپ یہ فیصلہ کریں, آپ یہ فیصلہ نہ کریں. عاطف صاحب تھوڑا سا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے دیکھیں. میں نے آپ کو جو کیس نواز والا گنوایا تھا, یا ابھی عمران والے کیسز کو بھی ساتھ ملا لیں, اس کی سائفر والے کیس میں جس طریقے سے سزا ہوئی, یا توشہ خانہ میں وہ سن سکتا تھا, جرا کا موقع دے سکتا تھا, اس نے ٹھک سے مور لگائی, فیصلہ کیا اور چلا گیا. تو ہائی پروفائل کیسز خواہ وہ نواز کے ہوں یا عمران کے ہوں, کیا اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ ججوں کی آرم ٹوئسٹنگ کر کے فیصلہ لیا جاتا ہے؟ میں تو دیکھیں, میرے اگر کہیں آپ کلپس نکال کے دیکھ لیں ٹی وی پروگرامز میں بھی, جلسوں میں بھی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹھیک کروں گا اور وہ جوڈیشری کے سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سوچتا ہے, وہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جب تک آپ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے نا, یہ پل بنانا, سڑکیں بنانا, باقی چیزیں یہ ساری ہو جائیں گی. آپ صرف جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں, باقی اور مجھے اس چیز پہ افسوس بھی ہوتا ہے, یہ ہمارے جو کبھی کبھی جج صاحبان ایسے اسکول کا دورہ کر رہے ہیں اور ہسپتال ٹھیک نہیں ہے اور یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی سپیریئر جوڈیشری میں, مطلب ہائی کورٹ کوئی معمولی وہ تو نہیں ہے, نیچے تو چھوڑیں, نیچے جو حالات ہیں, جو آدمی چاہے چیف جسٹس ہو اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے, اور جو آدمی ایز اے پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, میں پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہوں, اور اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا, تو میرے خیال میں مذاق کر رہا ہے. اچھا, اس میں 2 کام ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا مکمل ایک دوسرے کے سیاسی طور پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری, ثاقب نثار سمیت ان لوگوں نے پاپولرزم کی طرف بہت گئے ہیں, عملی کام عدالت کو ٹھیک کرنے پہ نہیں کیا. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے, جس میں عمران خان شامل ہیں, انہوں نے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالنے پہ بہت زور دیا. آپ کی جماعت بھی ابھی اسی میں شامل ہے. انصاف کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھانے پہ زور نہیں دیا. آپ باری باری پھنستے ہیں اس میں, سب کو ناانصافی ہوتی ہے, لیکن آپ جب اقتدار میں یا طاقت میں, پاور میں ہوتے ہیں, چیف جسٹس کرسی پہ ہوتا ہے یا آپ لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, اس وقت اس نظام کو نہیں ٹھیک کرتے. ہمارے صاحب, میرے بھائی عاطف صاحب ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اچھی بات ہے, یہ آئے ہیں یہاں پہ. میں ان کو آفر کرتا ہوں, آئیں اس پر قانون سازی کرتے ہیں مل کر, انصاف اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر مل کر اس پر کام کرتے ہیں, تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو پارلیمان کا کام ہے اس کو پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہے, کسی نتھو خیرے نے نہیں کرنا. آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کر, ایک سیاسی اختلافات ہیں, ہونے بھی چاہیے, یہ رہیں گے بھی, لیکن اب لوگوں نے اعتماد کر دیا, ووٹ دے دیے, سسٹم بن گیا, پارلیمنٹ بن گئی. میں آپ کو کہتا ہوں آئے مل کر بیٹھے پارلیمان کے اندر, اس کے اوپر قانون سازی کرنے. جہاں تک آپ نے فرمایا ٹیریان کے کیس کا, بھائی اس کے اندر کیلیفورنیا کورٹ کی ورڈکٹ ہے اگینسٹ عمران خان. میں کسی کی نجی بیٹیوں کی, جب میرے قائد نے یہ مجھے ترغیب نہیں دی کہ میں کسی بیٹیوں کے بارے میں کروں, میں بھی بیٹیوں والا ہوں, میں بعزت احترام, کہ یہ کیلیفورنیا کی کورٹ کا ایک ورڈکٹ ہے کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے, انہوں نے یہاں پہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو اس کی ریالٹی میں جانا کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا ٹیریان کا, میں اس لیے میں نے بات کی, ورنہ میں شاید یہ بات نہ کرتا. جو ٹیریان کا کیس جو بھی ہو, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جج کہتا ہے کہ مجھے دباؤ میں ڈالا گیا, دیٹ از رانگ نا. ٹیریان تو ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو.